السلام علیکم، دس از ایسم سمیل ہدا اور آج میں حاضر ہوں اپنے ٹویلتھ اسلامک لیکچر کے ساتھ۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ رہائش، آسائش، آرائش اور نمائش میں کیا فرق ہے۔ خضر علیہ السلام نے کون سے دو کام شریعت کے خلاف کیے تھے اور کیوں کیے تھے، اور وہ کون سے گناہ ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ پہلے چھوٹے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ سیکنڈ میں آتا ہوں، رہائش، آسائش اور آرائش اور نمائش میں کیا فرق ہے۔ تو بیسیکلی انسان جو جھوپڑی میں رہتا ہے نا، تو وہ رہائش میں شامل ہے کہ وہ رہنے کو تو ایک جھوپڑی میں بھی رہ سکتا ہے، لیکن کچھ انسان اگر جھوپڑی میں رہنا نہیں پسند کر رہے ہیں اور وہ پھر اپنے لیے پختہ مکان بنا رہے ہیں، اس کے اندر وہ پنکھا لگا رہے ہیں، الیکٹریسٹی لگا رہے ہیں، لائٹ بلب کا انتظام کر رہے ہیں، بجلی کا انتظام کر رہے ہیں، یا پنکھے میں ان کو سکون نہیں ہے، مزید گرمی کا موسم ہے اور وہ اے سی لگا رہے ہیں اپنے لیے، تو ان چیزوں میں وہ خرچ کر رہے ہیں جس سے وہ ان کو آرام حاصل ہو، اپنی آرام کے لیے وہ مزید خرچ کر رہے ہیں، تو وہ بھی اسراف کے اندر شامل نہیں ہے، اور اس کا تعلق آسائش سے۔ ٹھیک ہے، مطلب انسان کو گرمی لگ رہی ہے تو ہاتھ سے پنکھا چل سکتا ہے، لیکن اس نے بجلی کے ذریعے پنکھا لگا لیا، اب وہ فین کے ذریعے حاصل کر رہا ہے آرام۔ اسی طرح اس کو پنکھے سے بھی آرام نہیں مل رہا ہے گرمی کے موسم میں، تو اس نے اے سی لگا لیا، تو یہ ساری چیزیں آرائش میں آئیں گی۔ اس سے ایک اسٹیپ آگے آ جائیں ہم، تو گھر کو اگر وہ رنگ کرا رہے خوبصورتی کے حصول کے لیے، تو یہ آرائش میں شامل ہے، کیونکہ اس کو گھر میں رنگ کرانے سے نہ ہی اس کی رہائش کے تعلق ہے، اگر گھر میں رنگ نہیں بھی وہ تب بھی وہ اس گھر میں رہ سکتا ہے اور اس کو آرام بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہاں، اگر گھر میں رنگ ہوا ہو تو اس کو دیکھ کر خوبصورت لگے گا، اس کے دل کو اچھا لگے گا۔ ٹھیک ہے، وہ خوبصورتی، اللہ بھی خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو خوبصورتی کے لیے اگر وہ ایسا کرے اپنے دل کو بھانے کے لیے، تب بھی یہ ٹھیک ہے اور یہ آرائش میں شامل ہے۔ نمائش کے اگر آرائش یا آسائش والے کام ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کریں اور خود کو دولت مند ثابت کرنے کے لیے کریں۔ اچھا، دنیا کو دکھانے کے لیے بھی یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر لوں، اگر دنیا کو دکھانے کے لیے اس سینس میں کریں گے کہ دیکھو اللہ نے مجھے اتنی نعمت دی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے آپ ہماری نعمت کو چرچا کرو، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اسی طرح فار ایگزامپل کسی کے پاس کپڑے بہت اچھے اچھے ہیں اور وہ پہن نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا۔ ایک بار ان کے پاس کوئی صحابی آئے تھے، تو ان کے پاس اچھے کپڑے پہن سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں پہنے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا تھا۔ مطلب اسی طرح جمعے میں بھی آتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن کے آؤ، ٹھیک ہے، مطلب نئے نہیں لیکن آپ نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے آؤ، تو اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اس کو شو کرو۔ ایسا نہیں آپ کے پاس دولت بہت ہے اور آپ فقیر منڈے بن کے گھوم رہے ہو، ایک تو الگ بات ہے آپ کو دل نہیں چاہتا پہننے کا، آپ اپنے اوپر ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا چاہتے ہو، آپ کو اتنا بدلنے کا شوق نہیں، مطلب آپ بہت سمپل رہنا چاہتے ہو، الگ چیز ہے، لیکن ایک ہے کہ دنیا کو شو کر رہے ہو کہ میں غریب ہوں بہت، تو یہ چیز بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو آپ اسے شو بھی کرو، تو اگر دنیا کو اس نیت سے دکھا رہے ہو کہ آپ اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہے ہو کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمت دی ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس سینس میں اگر آپ شو کر رہے ہو تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا دیکھے اور واہ واہ کرے کہ یار بہت دولت مند انسان ہے، بہت پیسے والے ہے، تو اس سینس میں بھی یہ غلط ہے۔ تو نہ ہی اس وقت پھر آسائش ٹھیک ہے کہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے پنکھے کی جگہ بجلی اے سی لگا لو کہ ہمارے گھر میں اے سی ہے، ٹھیک ہے، یا پنکھے دنیا کو دکھانے کے لیے جو 10 منزلہ عمارت بنا لو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح دنیا کو دکھانے کے لیے بہت رنگ بہار کراؤ، یا مطلب کوئی اچھی جگہ گھر لے لو، نیت یہ نہیں ہو کہ ہم اچھے لوکیشن میں چلے آئیں، ہمارے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے، بلکہ نیت یہ ہو کہ دنیا کہے گی فلاں جگہ رہ رہا ہے، ڈیفینس میں رہ رہا ہے، تو بحریہ ٹاؤن میں رہ رہا ہے، تو پھر یہ چیز غلط ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب تین چیز جائز ہے اسلام کے اندر، رہائش، آسائش اور آرائش، اس سے بڑھ کر ایک اسٹیپ جو نمائش آتی ہے وہ چیز غلط ہے۔ نمائش اگر اس سینس میں ہو کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا تو صحیح ہے، اور اگر یہ نیت ہے کہ دنیا کو دکھانا ہے کہ دنیا مجھے دولت مند کہ دوسروں کو حقیر دکھانا ہے، تو یہ ایک چیز غلط ہے۔ اچھا، لاسٹ کوشچن میں آتے ہیں، خضر علیہ السلام نے کون سے دو کام شریعت کے خلاف کیے تھے۔ بیسیکلی وہ دو کام کشتی میں سوراخ کرنا اور نابالغ بچے کا قتل تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا تو سورہ کہف آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ کہف کے اندر اس واقعے کا پورا تذکرہ ہے۔ اصل میں کشتی میں سوراخ انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ اگر وہ کشتی آگے جاتی تو اس کا مالک جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیتا، تو وہ اس کو بچانے کے لیے، کہ پہلی کشتی میں سوراخ ہوگا تو پھر وہ وہاں سے بچ جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کسی کی ملکیت کے اوپر کچھ کام کر ہی نہیں سکتے ہو، اور اس وقت تو بالکل ہی نہیں کر سکتے ہو اگر اس کی چیز کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، بھلی اس میں مالک کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کام کے اندر بھی آپ نے اس مالک کی اجازت کے بغیر اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا، بھلی اس میں مالک کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو پرمیشن لینی لازمی تھی شریعت کے روح سے، تو انہوں نے یہ کام شریعت کے اگینسٹ کیا۔ اسی طرح نابالغ بچے کے جو قتل انہوں نے کیا تھا، تو نابالغ کو تو آپ حالت جنگ میں بھی نہیں مار سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس وقت بھی الاؤ نہیں کہ آپ نابالغ بچے قتل کرو۔
ریزن یہ تھی انہوں نے اس لیے قتل کیا تاکہ وہ بچہ بڑا ہو کر شیطان بنتا، مطلب نافرمان ہوتا ماں باپ کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی جگہ ایک فرمانبردار اولاد دے دیا۔ لیکن اس سینس میں تو پھر کوئی بھی اٹھ کے جو ہے کسی بھی بچے کا قتل کر دے اور کہے گا کہ یار اللہ تعالیٰ بعد میں ایسا دے گا، یہ شیطان بچہ ہوتا، تو ہم فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ہم فزیکل چیز دیکھتے ہیں، پریزنٹ حالت دیکھتے ہیں۔ اب باقی عالم غیب کا تو اللہ ہی جاننے والا ہے۔ لیکن انہوں نے کام کیوں کیا؟ دونوں کام بالکل اگینسٹ، اس لیے کیونکہ وہ شریعت کے نبی تھے ہی نہیں۔ خضر علیہ السلام نے تو کام اس لیے کیے تھے کیونکہ وہ اس شریعت کے نبی نہیں تھے، وہ عالم تکوین کے پیغمبر تھے، اس لیے ان پر شریعت کے کام لاگو نہیں ہوتے۔ عالم تکوین کیا ہے؟ جیسے دیکھیں ایک نابالغ بچہ ہو یا کوئی بھی معصوم فرد ہو، میں کسی معصوم بچے کو اگر قتل کر دوں تو لوگ مجھے ہی کہیں گے بڑا ظالم شخص ہے، معصوم بچہ قتل کر لیا۔ لیکن اگر اسرائیل علیہ السلام آتا ہے اور وہ روح قبض کر لیتے ہیں اس بچے کی، تو کوئی بھی اسرائیل علیہ السلام کو یہ نہیں کہے گا کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یا اگر کوئی معصوم کو قتل کرتا ہے تو اس سے آخرت میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن اسرائیل علیہ السلام اگر کسی معصوم کی جان لیتے ہیں تو ان سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے فلاں معصوم کی جان کیوں لی تھی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں اس کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کے ذمہ کام لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عموماً جو عالم تکوین کا کام ہے وہ تو اپنے فرشتوں کے ذریعے ہی لیتا ہے، وہ انسانوں سے نہیں لیتا۔ لیکن اللہ جس سے چاہے وہ کام لے لے، تو انہوں نے خضر علیہ السلام انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم تکوین کا کام ان سے بھی لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ جھلک دکھانے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پوری انسانیت کی جھلک دکھانے کے لیے انہوں نے خضر علیہ السلام کے پاس ان کو بھیجا تھا اور ان کو دکھایا تھا کہ عالم تکوین کی دنیا آخر کیسی ہے، اور ہمیں یہ چیز سمجھائی تھی کہ بظاہر ہمیں جو کام غلط ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو جب بناؤں گا حکمت اور عقل میں فرق، تو اس میں اور کلیئر ہوگا آپ کو کہ حکمت کہتے ہیں کسے۔ لیکن خیر اللہ نے ہمیں یہ چیز دکھایا، جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا یار فلاں بہت مظلوم ہے، اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا کر رہے ہیں، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اتنی ظلم کیوں ہونے دے رہا ہے، تو اللہ نے ان کے اس کیسز کے ذریعے دکھایا کہ اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے، وہ زیادہ بہتر پلان سازی کرتا ہے، اس کی حکمت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا ایک چیز یہاں پہ اور کلیئر کر دوں کہ خضر علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا انسان آج کا اٹھ کے کہ خضر علیہ السلام نے بھی شریعت کے خلاف کام کیا تھا تو میں بھی یہ کام جو کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، کیونکہ وحی کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، اب کوئی وحی لے کر نہیں آنے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس اللہ نے کیسے بھیجا تھا؟ وحی کے ذریعے۔ اصل میں جو عالم تکوین کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ عام دنیا سے چھپے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عام دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ خضر علیہ السلام بھی دنیا سے چھپے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا تھا؟ وحی کے ذریعے۔ تو اب وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا، تو کسی کو وحی کے ذریعے بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ فلاں انسان جو ہے وہ عالم تکوین کا جاننے والا ہے، اور کوئی خود سے بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم تکوین کے جاننے والا ہوں۔ جیسے کچھ نام نہاد درویشوں نے ایسے کیا ہے کہ ہم پر شریعت کا کام لاگو نہیں ہوتا، ہم نماز پڑھے ہی نہیں پڑھے، ہم بخشے بخشائے، ہم اس دنیا کے ہیں ہی نہیں، تو ایسا وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب وحی کا ذریعہ ہی بند ہو چکا ہے۔ آئی ہوپ کہ لیکچر اچھا لگا، اور لیکچر اچھا لگا تو اسے لائک کر دیے گا، کمنٹ کرके بتا دیجیے گا مزید کس ٹاپک پر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے، اور چینل کو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے۔ اللہ حافظ۔